سے بات کرتے ہیں. ہمارے پاس تحریک انصاف کے سینئر رہنما اینڈ سابق آفس ہولڈر علی اصغر بھی موجود ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا اصغر صاحب ساتھ دینے کا. فرمائیے گا, میں آپ کی ٹویٹ بھی پڑھ رہی تھی, بٹ بفور گیٹنگ ٹو دیٹ, کیا منرف دھڑا جو ہے وہ ہار گیا ہے, اور جو پریکٹیکلی اور بنیادی طور پر ایک ایڈجسٹمنٹ اور انڈرسٹینڈنگ کی تحریک انصاف نے پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور دیگر جماعتوں کے ساتھ, وہ واقعی ایک بہترین حکمت ثابت ہوئی ہے؟ آئی مین یو ہیو بیگڈ 6 سیٹس. دیکھیں جی, ہمارے لیے جو میرے خیال سے تنظیم کے طور پہ, کیونکہ میں جنرل سیکرٹری ہوں خیبر پختونخوا کی تنظیم کا, تو ہمارے لیے یہ ضروری تھا کہ ہم اپنی رائے جو ہے عمران خان صاحب تک پہنچائیں کہ ہمارے نظر میں ووٹ کس مطلب ٹکٹ جو ہیں وہ کن لوگوں کو ملنے چاہیے. اور اس میں ہمارا فوکس تھوڑا اپنے ورکرز پر تھا کہ ورکرز کی حوصلہ افزائی ہو, نیچرلی بیکاز وی آر گوئنگ انٹو اے موومنٹ فیز. تو اس حوالے سے یہ اہم ہوتا کہ ورکرز کی ذرا حوصلہ افزائی ہوتی, اور اس وجہ سے ہم نے نام بھیجے تھے. لیکن کیونکہ سلمان راجہ صاحب کو اس دن موقع ہی نہیں ملا عمران خان سے ملنے کے لیے یا یہ ڈسکس کرنے کے لیے, کیونکہ اس کے کئی ایسپیکٹس ہوتے ہیں سینٹ کے الیکشن کے, اور ہمارا تو یہ بھی خیال تھا کہ ہم 5 سیٹیں بڑی آسانی سے نکال سکتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم تو تھوڑے حیران ہوئے کہ صرف 4 نام آئے. اور تو ہمارا تو یہی تھا جی کہ ورکرز کو جو ہے ان کو ریکگنائز کیا جائے. ایسے ورکرز عرفان سلیم اور خرم اور باقی لوگ جن کا ہم نے کیا تھا, وہ تو ایسے ورکرز نے اپنے آپ کو پروف کیا بار بار. آگے مشکل وقت آنا ہے, لوگوں نے کھڑا ہونا ہے, اور ہمارے خیال تھا کہ ایسے ورکرز ہمارے ساتھ اگر ہوں گے, سینٹ میں موجود ہوں گے, آواز بھی اٹھائیں گے, اور بہتر انداز میں جو ہے شاید پارٹی کو سپورٹ کر سکیں. بٹ مجھے ایک بات بتائیے گا سر کہ آپ نے بڑا ایک واضح ٹویٹ بھی کیا, اور میں اس سے کچھ چیزیں سمجھنا چاہ رہی ہوں, اور مجھے سمپلی بڑا واک می تھرو اٹ سر. نمبر 1, علی, آپ نے کہا 2 گھنٹے کی نشست مل گئی بیرسٹر سیف کو. نمبر 1, مختصراً بتائیں چیف منسٹر علی امین گنڈاپور صاحب نے کیوں خواہش نہیں دکھائی اور ایکٹیولی نہیں پرسو کیا ایک ایسی نشست و ملاقات کو؟ مجھے تو نہیں پتا کہ ان کے حوالے سے. میرا صرف یہ جی کہ دیکھیں, سلمان راجہ صاحب کو جو ہے 15 ہفتے ہو گئے ان کو موقع نہیں ملا. جنید اکبر خان جو ہمارے صوبے کے صدر ہیں, وہ کوئی پتہ نہیں 18 دفعہ جیل کے باہر گئے ہیں, ان کو اندر نہیں چھوڑا جاتا. میں نے کئی دفعہ کوشش کی ہے کہ میرا نام جو ہے وہ وہاں پر نظر نہیں آتا. تو بات یہ ہے کہ پارٹی کی جو تنظیم ہے اس کی رائے جو ہے خان صاحب تک پہنچانا بے حد اہم ہے, کیونکہ ورکرز سے ہمیں فیڈ بیک ملتا ہے, اور ہم اس فیڈ بیک کو جو ہے نا پارٹی کے اندر بھی اور خان صاحب تک پہنچا سکیں. تاکہ اب ان کا بیرسٹر صاحب کا میں صرف یہی ہے جی کہ وہ گئے ہیں وہاں پہ, انہوں نے 1.5-2 گھنٹہ جتنا بھی ٹائم وہاں گزارا ہے, اور وہ فیصلے لے کے آ گئے ہیں. تو ہمارا تو یہ تھا کہ ایک مختلف رخ بھی تصویر کا پیش کیا جاتا, جہاں پر جو ہے ہم بھی کچھ اپنی لاجکس جو دیتے ہیں. ہمیشہ جب صوبائی اور نیشنل اسمبلی کے ٹکٹس بھی ہم نے بانٹے تھے, تو اس وقت بھی جو ہے وہ ہر نمائندے, ہر کینڈیڈیٹ کے ساتھ وجہ ہوتی تھی کہ اس کو ہم کیوں سپورٹ کر رہے ہیں, کیوں اس کو کر رہے ہیں, کون کر رہا ہے اس کو پش. تو ہم نے تو یہ بھی کہا تھا جی ایک پارلیمانی بورڈ بنا لیں پہلے, جس میں خیبر پختونخوا کی نمائندگی ہو, اور وہ جو ہے اپنی پوائنٹ آف ویو ہم پارٹی کے سامنے رکھ سکیں, اور خان صاحب کے پاس پھر یہ نام جائیں, تاکہ پھر خان صاحب کے لیے بھی ذرا آسانی ہوتی ہے. ان کو دیکھیں کن حالات میں رکھا گیا ہے, لوگوں سے ان کو دور رکھا گیا ہے, ان تک خبریں پہنچتی نہیں ہیں. خان صاحب کا ہم شاید یہی فیصلہ ہو جو ہمیں سنایا گیا ہے, لیکن اگر دوسرا رخ تصویر کا سامنے نہ پیش کیا جائے, 5 کینڈیڈیٹس کیوں نہیں پٹ فارورڈ کیے, ان ناموں میں جن لوگوں کو شامل کیا گیا ہے ان سے بہتر ہمارے نظر میں اگر لوگ تھے, ان کو کیوں چھوڑ دیا گیا. تو یہ ہمیں ایک موقع کی ہم تلاش میں تھے. اس لیے جب ہم نے دیکھا کہ اگلے دن ایک میٹنگ ہو رہی ہے, تو ہم نے خط کے صورت میں ہم نے پارٹی کے چیئرمین اچھا, اور اب جنرل دیکھیں نا, سیکرٹری میں آپ سے معذرت خواہ ہوں اگر میں نے آپ کی بات درست نہ سمجھی ہو, بیکاز ابھی بھی آپ کی آڈیو صحیح کر رہے ہیں, اینڈ آئی ہوپ کہ آڈینس کو سمجھ صحیح آ رہی ہو, بیکاز اٹ بیکمز ویری ہارڈ فار می ٹو کراس کویسچن یو سر اف آئی کانٹ ہیئر یو کلیئرلی. سو میں آپ سے پھر سے ایک سوال پوچھوں گی, اینڈ کلیئر دس فار می سر, کہ نمبر 1, اگر آپ کو اتنا گلا ہے کہ 2 گھنٹے کی انٹرپٹیڈ بیٹھک بیرسٹر سیف کے ساتھ ہو گئی عمران خان صاحب کی, تو نمبر 1, عمران خان نے انکار کیوں نہیں کیا ایسی بیٹھک سے؟ دیکھیے, خان صاحب کو تو کوئی بھی انفارمیشن ملے, نیچرلی ہی ول بی اوپن ٹو اینی انفارمیشن دیٹ ہی کین گیٹ, اینڈ ہی ول میک ہز ڈیسیژنز انہی انفارمیشن کے باعث. خیر, خان صاحب کو بھی
कुछ तो I do बैकग्राउंड apologize, का। sir. कता कलामी माफ, मैं एक छोटा सा वक्फा लूंगी. I really need to be able to hear you, sir. It is imperative. एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे. Stay with us. हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा अली असगर खान मौजूद हैं. अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन. आप बड़ा क्लैरिफाई कर रहे थे कि दोनों रुख दिखाने चाहिए इमरान खान को. सो यू ऑब्वियसली फील कि उनको एक ही रुख दिखाया गया, उनको मिसलीड किया गया है, और क्या बताया गया है आप में से किसी को नहीं पता. सो ऑफकोर्स एक डिस्ट्रस्ट और बदएतमादी तो है. सो अली साहब, पहले बताइए, जिस तरह आपने जो लिस्ट आपने आज बताई, ट्वीट भी की, इरफान सलीम, खुर्रम ज़ीशान और अजहर मशवानी तो इसमें से आउट हैं. माई बिगेस्ट क्वेश्चन टू यू इज कि अगर सिर्फ बैरिस्टर सैफ ही जा रहा है और आपको ऑफ कोर्स इससे गिला है नेचुरली, तो खान साहब भी सोच रहे होंगे कि सिर्फ यही क्यों आ जाता है 2-2 घंटे बैठने. तो खान साहब क्यों नहीं ना करते कि भाई नहीं मिलना मैंने सिर्फ आपसे. खान साहब के पास चॉइस है ही नहीं ना जी. उनको तो he would I presume like to get any information that he can. Of course he will put the pieces together. Okay. He's got as much वेल एंड गुड. experience नंबर to do वन, that. एक आपने क्लियर कर दिया कि शायद उनके पास ऑप्शन ही. नंबर टू सर, आपने कहा कि फकत इसके बाद फकत 10 मिनट बैठे वो अपनी बहनों के साथ. मगर अली साहब, कितना वक्त लगता है कि अगर आपको वो 10 मिनट भी मिल जाएं तो आप अपनी बहनों को कह दें वाज़े तौर पर कि बीबी मेक श्योर कि ये 3 नाम जो हैं ये ज़रूर हों, इसमें ये नॉन नेगोशिएबल हैं. इसमें आपके इरफान सलीम भी हैं, खुर्रम ज़ीशान भी हैं, अजहर मशवानी भी हैं, नॉन नेगोशिएबल हैं. हाउ लॉन्ग डज इट टेक सर? 10 मिनट्स इज आई थिंक अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम. देखिए, लिस्ट तो हमने दी थी सलमान राजा साहब को ना, उनको तो अंदर जाने नहीं दिया जी. और दूसरी बात यह है कि हाँ. अगर एक दफा फैसला हो गया है और 1.5 घंटा खान साहब को एक ब्रीफिंग दी गई है, तो आई एम श्योर दैट ही मस्ट हैव बीन कन्विंस्ड दैट दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड एट द मोमेंट. आई एम प्रिज्यूमिंग दैट, आई डोंट नो, लेकिन मैं प्रिज्यूम ये कर रहा हूँ कि शायद ठीक है. उनको यही लगा होगा कि यही है. हम क्वेश्चन नहीं कर रहे कि शायद वैसे जो ताज्जुब नहीं बैरिस्टर होता कि साहब सर उनको ये लगा इरफान सलीम और खुर्रम ज़ीशान और अजहर मशवानी नहीं आ सकते लिस्ट पे, मगर मुराद सईद आ सकता है. ये मुराद सईद, देखिए 4 लोगों का उन्होंने नाम ये फाइनल किया ना जी कि 4 लोग सिर्फ आ सकते हैं. हमारा सवाल तो यही रहा है कि 5वां भी हमारा शख्स जो है वो आ सकता था और 5वें को वहां पे रखना चाहिए था. और 1-2 लोगों के हवाले से हमारी रिजर्वेशंस थी कि उनको वहां पर नहीं होना चाहिए, और वो हमने उसी हवाले से जो लिस्ट जो बनी थी वो उसी हवाले से बनी थी कि ये लोग होने चाहिए जिनमें जो ओरिजिनल लिस्ट में लोग थे. अब लोगों ने तो नॉमिनेशन पेपर्स अपने दाखिल कर चुके हुए थे, तो हम कोई नया नाम तो डाल नहीं सकते थे. उन्हीं में से हमने चॉइसेस करनी थी, और उसमें हमारे पास सबसे अच्छे चॉइसेस जो थे वो हमने वहां पे रखे कि जी इन लोगों को वहां पर आप शामिल करें. लेकिन वो लिस्ट तो पहुंची नहीं. जब वो लिस्ट पहुंची नहीं, खान साहब से डिस्कशन नहीं हुई, खान साहब से बात ही नहीं हुई, और एंड सर खान मुझे साहब को खुल के बात समझाएं ना अली साहब, वो लिस्ट क्यों नहीं पहुंची? डू यू थिंक कि चीफ क्योंकि जी मिनिस्टर नहीं वो चाहते थे तो वो लिस्ट देखिए पहुंचे? बात ये जी कि वो तो हमने दी थी क्या कहते हैं बैरिस्टर साहब को और सलमान राजा साहब को ना, कि वो जाके खान साहब से डिस्कस